مسافر ہی ہیں. صحیح ہو گیا. تو اس میں اب علی بھائی قصر پڑھنے کا طریقہ بھی پھر بتا دیں کہ اب وہ جو سفر میں وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں ایک علیحدہ سے کیسے پڑھی جاتی ہے, اور اگر امام کے ساتھ پڑھی جائے گی, اور امام کے بھی دو کیس ہیں کہ امام جو ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ریزیڈنٹ ہے اور آپ ٹریولر ہیں, اور دوسرا کیس یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ٹریولر ہے اور آپ ریزیڈنٹ ہیں. جی یہ تینوں چیزیں. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر تو امام مقیم ہے تو مسافر اس کے پیچھے 4 فرض پورے پڑھے گا, یعنی نماز پوری پڑھے گا, وہ پروٹوکول دے گا امام کو. البتہ پریفر یہی کرنا چاہیے کہ اگر مسافر زیادہ ہیں تو امام مسافر کو آگے کر دے. مسافر 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دے گا, اور وہاں کے مقیم لوگ جو ہے نا سلام پھرنے کے بعد آخری کی 2 رکعتیں پڑھیں گے, اس میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. ویسے سورت بھی ملا سکتے ہیں, فرض کی 4 رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے, آخری 2 میں چھوڑنا جائز ہے. بخاری مسلم میں دونوں حدیث موجود ہیں. تو وہ آخری 2 میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اپنی 4 مکمل کر لیں گے. یہ تو اس کیس میں ہوگا کہ جب وہ مسافر جو ہے امامت کر رہا ہے. اگر مقیم کر رہا ہے تو پھر آپ کو پوری پڑھنی ہے. مسافر کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے, ظاہر ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ کرے. مثلا یہاں سے آپ عمرے کے لیے 15 دن کے لیے گئے ہیں تو مسافر ہیں آپ, لیکن امام کعبہ حرم مدینہ کے امام کے پیچھے پڑھے. مدینہ شریف میں تو عموماً 8 دن کے لیے لے کے جاتے ہیں, تو وہ بھی 19 دن سے کم ہے. لیکن ہم جب مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پریفر کریں گے پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کی جماعت رہ گئی تو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے گا, قرآن میں آئے کہ سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں کہ قصر کرو. قصر از ناٹ obligatory, یہ obligation نہیں ہے, یعنی یہ زبردستی نہیں کہ ضرور آپ نے کرنی ہے, یہ ایک فیسلٹی ہے, آپ اویل کر سکتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام سے ایون خود نبی علیہ السلام سے بھی سفر میں پوری نماز بھی ثابت ہے جواز کی حد تک. سنن نسائی میں موجود ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سفر میں تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ نے 2 فرض پڑھے, میں اپنے خیمے میں تھی, میں نے 4 پڑھ لیے. حضور نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا کہ چلو بعد میں بھی تو میں نے ہی رکھنے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے میں نے بعد میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, یہ سنن نسائی میں حدیث ہے, عائشہ تم نے اچھا عمل کیا اور مجھ پہ بھی ملامت نہیں. یعنی آپ فیسلٹی لے بھی سکتے ہیں, نہیں بھی لے سکتے. سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی سفر میں پوری نماز بھی پڑھ لی ہے. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں سفر ہی چاہے یا نہیں ہے, تو جب آپ کو شک پڑتا ہے نا تو آپ پوری نماز پڑھیں اور اس میں فرض پڑھ لیں. اچھا اب آ جائیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ نمازوں کو جمع کرنا, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جمع والا آگے جائے گا. اچھا بولا اس میں دوسرا ایک جو پورشن تھا, دوسرا سیکشن تھا کہ اکیلے وہ جو پڑھنی ہے, یہ ایک تو امام کے ساتھ ہے نا, اکیلے پڑھیں گے نا تو آپ فجر کے 2 فرض زور کے سنتے نہیں, وہ جو جی سنتے تو نہیں ہے نا, فجر کی سنتے کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہوتی, اس کی بڑی فضیلت ہے. نہیں وہ صرف نہیں, وہ ترغیب دلانا ایک الگ چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی سفر کیا حتیٰ کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں ابو بکر کے ساتھ رہا حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں عمر کے ساتھ رہا یہاں تک کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ بیان وہ کر رہا ہے جو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی سفر میں 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مغرب کے وہ 3 رکعت, 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب اور 2 عشاء. ٹھیک ہے, وتر بھی نہیں, وتر. ہاں اب اس طرف آ جائیں. نبی علیہ السلام کا ایک اپنا ذاتی شغف تھا, بخاری مسلم میں ہے کہ آپ سفر میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے, لیکن اوبلیگیٹری نہیں ہے, امت پہ لازم نہیں کی. اسی طریقے سے فجر کی 2 سنتیں, یہ ایک اپنا شغف تھا, آپ اس کو رات کی نماز کے طور پہ لیتے تھے. جو فجر کی 2 سنتیں, اس لیے آپ کو بخاری مسلم میں جو احادیث ملیں گی نا کہ کئی جگہ آتا ہے نبی علیہ السلام 13 رکعتیں بھی پڑھتے تھے, تو بعض راوی وہ 13 رکعتوں میں 2 جو آخری والی رکھتے ہیں نا وہ گنتے تھے جو آپ فجر کے پہلے والی 2 سنتیں پڑھتے تھے. اس وجہ سے پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے. ہاں وتر سے پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے, اور وتر کے بعد بھی الگ سے 2 نفل ہیں, وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. تو نبی علیہ السلام کا ایک ذاتی شغف تھا کہ آپ فجر کی سنتیں, وتر اور قیام اللیل یا اس کو آپ تراویح کہہ لیں رمضان میں, یہ سب کا سب کرتے تھے. لیکن امت پہ جو لازم کی گئی ہیں نا وہ 5 ہی نمازیں, عام حالت میں بھی اور سفر میں بھی وہ 5 ہی ہیں, اور سفر میں فیسلٹی جمع کرنے والی بھی. اور